بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ادھر تسبیح مکمل، ادھر دعا قبول۔ جی ہاں، یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے آپ کو 3 سات 21 دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جس ٹائم پر آپ اللہ کے رابطے میں آئیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، اس تسبیح کو مکمل کریں گے، اسی وقت وہ آپ کے لیے خاص طور پر دروازۂ رحمت کھولے گا اور عطاؤں کی بارش کرے گا، آپ کو سنے گا اور اس قدر غور سے سنے گا کہ پھر آپ کو کسی شاخ و گدا کو سنانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاسہ اتنا بھر دیا جائے گا کہ محتاجی کی گنجائش نہ جولی میں رہے گی اور نہ پھر کبھی ذہن میں سوال آئے گا۔ اس قدر مجرب مکمل تسبیح ہے کہ جیسے ہی آپ اس تسبیح کو مکمل کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل اطمینان سے بھر چکا ہے، آپ کی پریشانی آپ کو لگے گا کہ جس کا بوجھ آپ کے کاندھے پر تھا وہ ہٹ چکا ہے۔ یقیناً آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کوئی پریشانی، بڑا مقصد ہے، بہت بڑے مسائل ہیں، خدا نخواستہ تنگ دستی ہے، کوئی بھی حاجت اور ضرورت ہے تو وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور یہ تسبیح مکمل کریں۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ کو ندا آئے گی، اللہ آپ کو بتا دے گا، آپ کے دل کو مطمئن کر کے، آپ کو عطا کر کے کہ میں نے سن لیا، میں مان گیا اور میں نے عطا کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ملے گا، بس آپ نے چند باتوں کو دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو صدقہ خیرات کرنی ہے، جتنی بھی ہو سکے، جتنی بھی گنجائش ہے۔ آٹے کی ایک مٹھی ہے، چینی تھوڑی سی ہے، کچھ بھی گھر میں ایسا ہے جو آپ دے سکتے ہیں، جیب سے پیسے ادا کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا تو کر دیجئے، اللہ کی راہ میں دے دیجئے، صدقہ خیرات سمجھ کر کے دے دیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دے دیجئے۔ آپ گھر سے یہ صدقہ نکال دیجئے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور سارا کمال اور حسن اسی عبادت میں ہے۔ جب آپ ایک جگہ پر بیٹھ چکے ہوں گے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے، اسے بتائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت لطف آئے گا اس عبادت کا بھی اور یقیناً اس کی عطا کا بھی۔ آپ نے 2 نفل حاجت جیسے عام انداز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لینے ہیں، 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر پہلے اللہ کو اپنی حالت زار بتانی ہے، اپنے الفاظ میں اپنا دکھ سنانا ہے۔ جیسے کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، اسے ایک ایک بات بتاتے ہیں، حالانکہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اللہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اسے بتائیے ہر ایک بات جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، ہر ایک وہ مسئلہ جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اپنے حالات سنائیے اور رو رو کر، چاہے تو ایک آنسو ہی بہا دیجئے یا رونے والا منہ بنا لیجئے اور اللہ کو ہر بات بتائیے، اس سے مدد مانگیے، اسے بتائیے کہ بے شک وہ کارساز ہے، وکیل ہے، وکالت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، ہر چیز ہر بات اس پر کھول دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیے اور بعد میں یہ تسبیح کیجئے۔ پہلے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے حالات بتانے ہیں، تنگ دستی ہے تو وہ بھی بتا دیجئے، پیسہ چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے، پریشانی ہے، حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے جب آپ کھول لیں تو پھر آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور یہ تسبیح اس قدر مکمل اور شاندار ہے کہ اس کا لطف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئے گا۔ اس کے بعد جو قبول ہونے والی دعا ہے اس کا بھی آپ مزہ لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر ایسی رحمت ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک دھیان رکھیے گا پوری 11 بار گن کر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار لا الہ الا اللہ آپ نے دل سے تسلیم کرنا ہے۔ آپ کا ذہن اس بات کی گواہی دے، آپ کے الفاظ اس بات کی شہادت دیں کہ آپ اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ وہی پالنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ آج تک ہر ایک عطا میں
اس کا ہاتھ ہے، جو آپ کو ملا ہے ہر دینے والے ہاتھ کے پیچھے بے شک اسی کا ہاتھ تھا، وہ آپ کو نوازتا رہا ہے، نواز بھی رہا ہے۔ آپ نے اس بات کو اس کلمے کے ذریعے سے تسلیم کرنا ہے کہ اس نے اگر پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا حق بھی ادا کیا ہے، آپ کی پریشانیوں میں آپ کی پریشانیوں کو دور بھی کیا ہے، آپ کو کبھی ضرورت پڑی ہے تو وہ پوری بھی کی ہے، چاہے کسی انسان کے ذریعے سے کی ہے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے، کوئی بھی اسباب پیدا کی ہیں اس کی شان کے مطابق تھا، جو بھی تھا اس نے آپ کو عطا کرنے میں دیر نہیں کی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے اور پوری پڑھنی ہے اور دل سے پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی بہت ہے، اور یقیناً فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھنے سے عاجز ہے۔ آپ نے اپنی نیت، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی ضرورت پوری بیان کر دی ہے، اب آپ نے سارا دھیان اپنی تسبیح پر دینا ہے اور کیا کہنا ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتی ہوں جو تیرے شان شان اور عظیم سلطنت کے مطابق ہو۔ یقین کیجئے اسے اپنی تسبیح، اپنی تعریف کرنا بہت پسند ہے۔ کوئی انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت پسند کرتا ہے اس بات کو۔ آپ نے یہ ایک پوری تسبیح کرنی ہے بہت محبت کے ساتھ، پھر آپ نے اس کے بعد 11 بار یہ پڑھنے ہیں الفاظ، یہ اللہ کا نام، یا مجیب الدعوات، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، یا مجیب الدعوات، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ کون سی دعائیں؟ جو آپ پہلے مانگ چکے ہیں، جو آپ پہلے اللہ کو بتا چکے ہیں، وہ سب اللہ سن لے، عطا کر دے، پوری کر دے، مقبول ہو جائے۔ آپ نے یہ کرنے کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد، پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے اور تسلی رکھنی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی۔ یقیناً آپ اس تسبیح کو جیسے ہی پڑھیں گے، آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ نصیب ہوگا، ملے گا کہ آپ کو سنا گیا، آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کی یہ تسبیح بہت مقبول ہوگی انشاءاللہ، آپ کی دعا، آپ کی کوشش اللہ کو پسند آئے گی اور وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور ساتھ اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ امت مسلمہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہیں بھی کوئی پریشان ہے، تنگ دستی، بیماری، لاچاری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے ان کے لیے بھی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے لیے بھی آسانیاں عطا کرے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو بہت عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔